صاحب میرے صاحب، بات یہ ہے کہ میری دوست غازیہ اچھے میری قدیم دوست اکائی کی موت سے لے کر ہم تک ہماری دوست، بات یہ ہے کہ چیئرمین مہودے تم کو 5 زبانیں آتی تھیں، اس میں انگلش، فرینچ، عربک، کوئی اور بھی زبانیں تھیں اردو آتی تھیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، کسی جرنلسٹ نے، کوئی یورپ کا تھا، اس نے کہا کہ آپ کو اتنی زبانیں آتی ہیں پھر بھی آپ چینی زبان میں کیوں بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چائنیز گونگے نہیں ہیں، تو ہم اہل اردو بھی گونگے نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو پہ اہل زبان کی حق ہے تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ 3% اہل زبان ہیں ہمارے پاکستان میں اردو بولتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اردو کی جو سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے وہ پنجابیوں نے کی ہے۔ اتفاق ہے، ایسے لے کے علامہ اقبال اور بے شمار، میں کس کا نام، پھر کے پی کے سے انہوں نے بڑا کام کیا، بس سندھ میں چلے جائیں وہاں سے اردو کی بڑی خدمت ہوئی ہے۔ میں جب کبھی بھی کشمیر سائڈ پہ جاتا ہوں، مظفر آباد میں ہوں یا دوسری طرف سے میرپور سائڈ سے جاؤں، تو مجھے ایک بڑی حیرت انگیز خوشی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بورڈ جو ہیں وہ اردو میں لکھے ہوتے ہیں، اس کے ترجمے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا لکھا ہوتا ہے ایس ڈی او واپڈا، تو وہاں لکھا ہوتا ہے ناظم برقیہ۔ تو یہ ایک بڑی مطلب مجھے، میری نیس ہے وہ چیز ڈپٹی کمشنر نہ ہو، تو ایک دن میں نے سے بتایا، میں نے کہا وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کہ اردو ہماری زبان ہوگی، لکھنے پڑھنے میں بھی، تو پریشان ہوگی، کہتی ہے وہ پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ کیا فرانس سے آئی ہو، اٹلی سے آئی ہو، آپ کس ملک سے، اسکاٹ لینڈ سے آئی ہو؟ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی نا، تیرے ماں باپ اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں تمہاری پی ایچ ڈی کر چکی ہے اردو میں۔ تو میں نے کہا یہ بالکل یہ سوچ آپ لوگوں کی بیوروکریسی کی، یہ اصل ایکچوئل بیوروکریسی کے بعد پرابلم ہے، جتنے بھی مسائل ہیں یہ بیوروکریٹک پرابلم ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ان کو انگریزیاں لکھنے میں، اور بس وہ فائلوں میں سین لکھ دیتے ہیں، تو کسی نے اردو میں سین لکھ دیا تھا تو صرف سین ڈال دیا۔ بات یہ ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی یکجہتی کے ساتھ۔ اب پٹھان بھی بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، بڑا اچھا لب و لہجہ ہوتا ہے، سندھ والے بھی اردو بولتے ہیں، بلوچی بھی بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، سارے بول لیتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، پالیٹیشنز بھی ہیں اور مختلف لوگ ہیں جو بڑی کمال کی اردو بولتے ہیں۔ پھر میں تو ہوں ریڈیو ٹی وی کا بات، ہماری تو تربیت بڑے سخت انداز میں ہوگی۔ یہ لیلا زبیری جو ہماری بہن ہے، ان کے والد صاحب میرے پہلے استاد تھے کراچی میں، شبیر زبیری صاحب، اور چاٹا مار کے مجھے وہ ایک خبر تھی کہ برطانیہ میں بنگلہ دیش میں کشتی الٹنے سے 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ میں نے کہا 100 افراد ہلاک ہو گئے، مجھے چاٹا پڑا کہتے ہیں 100 کیا ہوتا ہے، تو میں 100 کو میں 100، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں پہ سجاد کشور صاحب، اپنا آپا، ان لوگوں سے چلے تلفظ نہ سے، لیکن ایک زبان تو ہو۔ حیدر بھائی جب آئے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو چونکہ وہ میری طرح کو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو انہوں نے شاید میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، تو اپنی طرح پڑھے لکھے تھے، آپ کی طرح تو میں تو ویسے ہی اپنے آپ کو جاہل کہتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے علم کا۔ تو حیدر بھائی صاحب نے فوری طور پر اردو نافذ کر دی، اور انہوں نے جو جتنی کارسپینڈنٹ ہوتی تھی وہ ساری اردو میں ہو رہی تھی۔ یہ ایک بڑی مطلب حنیف رامے صاحب، میں اس وقت بڑا جانتا تھا، میں نے حنیف رامے صاحب سے یہ بات کی اردو کے نفاذ کی، میں نے کہا جی کیوں اتنی مشکل؟ مجھے یاد ہے میں ایک اخبار کا سب ایڈیٹر تھا، قومی اخبار کا، تو وہاں جو ہمیں اشتہارات آتے تھے سرکار کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم نے ایک اسپیشل بندہ ہائر کیا ہوا تھا جو اس کا اردو ترجمہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آصف صاحب سے اللہ تعالیٰ کو طریقے رحمت کرے۔ تو بڑی مشکل زبان ان کی بیوروکریٹک زبان ہوتی تھی، اس کے درد کو اردو میں ڈالنا، لیکن جتنے آزاد کشمیر سے جتنے آتے تھے اشتہارات یا جو خبریں آتی تھیں وہ آلریڈی اردو میں ہوتی، آسانی پیدا کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہاشمی صاحب نے ذکر کیا ہے اور کسی اور دوست نے بھی، کہ یہ جو 5 ادارے ہیں یہ بالکل ختم نہیں ہوں گے، یہ بالکل، میں اس
کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں نے کس سے بات کری، کوئی ایسا ہوگا نہیں، مجھے پتہ ہے. آپ بھی جنگ تحریک چلائیں یا نہ چلائیں،